اب میں سوچتی تھی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کرواؤں گی، کچھ اللہ کا کلام، کچھ نام بتائیں گے آپ اور دعا فرمائیں گے. آپ بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں. تو مجھے ہوش نہیں رہا. میں معذرت چاہتی ہوں. جب حضرت نے اس کو ڈانٹا تو اس عورت نے کہا مجھے ہوش نہیں رہا. حضرت نے دعا فرمائی اور اس کے بعد کہا اللہ اکبر. کہا کہ اس عورت کو اپنے شوہر کی محبت میں اپنا ہوش نہیں تھا، اور ہم کو اللہ کی محبت میں ایسی مدہوشی کبھی نہیں آئی. بس اس کے بعد سے پھر حضرت کے حال میں بڑی تبدیلی آئی. نقشہ بدلنے لگا زندگی کا اور زیادہ. بہرحال حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر زلیخا نے بعد میں کہا کہ دیکھا تم مجھ کو تانا دے دی ہے، تم نے تو اپنی انگلیاں کٹوا دی. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو زلیخا نے جب وہ واقعہ ہوا، حضرت یوسف وہاں سے بھاگ کر نکلے. الزام آپ پر یہ لگا کہ آپ نے بادشاہ مصر کی بیوی کو ہاتھ لگایا تھا، دسترازی کی تھی، یہ الزام لگا. اور اس الزام میں آپ نے اس بات کو قبول کر لیا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ. اے اللہ، میں اب اس محل کے اندر ہوں زلیخا اور عزیز مصر کے ساتھ. اب یہ ان کے ارادے بد ہیں، نیک ارادے نہیں ہیں. یہ مجھ کو گمراہی کے راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں. تو رب السجن احب الی، جیل خانہ جو ہے وہ مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے اس محل سے، جس میں ہوں، جہاں بدکاری کا اندیشہ ہے اور ایمان کی جانے کا اندیشہ ہے. اس لیے کہ وَلَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جب کوئی شخص زنا کرتا ہے ایمان نکل جاتا ہے. جب توبہ کرتا ہے تو پھر اس کے بعد واپسی ایمان کی ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے جیل جانا اچھا ہے بجائے اس کے کہ میں یہ ہوں. یہی ہوا، آپ پر یہ الزام لگا اور آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا. بعد میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جیل میں رہے تقریباً 7 سال، اور اس کے بعد پھر جیل سے باہر آئے اور وہ الزام جو تھا وہ غلط ثابت ہوا. اور تفصیل سے اس کا واقعہ ہے، وہ الزام غلط ثابت ہوا. زلیخا نے اعتراف کیا کہ حضرت یوسف پر تہمت لگائی گئی تھی، زلیخا نے تہمت لگائی تھی. اسی پر قرآن مجید و فرقان حمید نے فرمایا ان کیدکن عظیم، عورتوں کا مکر جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. جب یہ مکاری پر آ جائیں تو ان عورتیں اگر مکاری پر آ جائیں تو یہ بہت بڑی بڑی مکاریاں کر جاتی ہیں. ان کے مکر سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو عزیز مصر جو تھا، ملک میں قحط کے آثار شروع ہو گئے اور خشک سالی ہو گئی. کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھ کو آپ خزانے کا، حکومت کا انتظام آپ مجھ کو دے دیں تو میں انشاءاللہ اس کو ٹھیک کر دوں گا، بدنظمی جو ہے اس کو دور کر دوں گا. معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی شخص میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ نظام حکومت کو صحیح کر سکتا ہے تو اس کو آگے آنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو ہٹ جانا چاہیے. بددیانتی ہے. اب تو صلاحیت اور عدم صلاحیت تو اب دیکھی نہیں جاتی. اب تو قومی اسمبلی کے ممبران ایسے لوگ ہیں جو انگوٹھا لگاتے ہیں باقاعدہ. بعد میں اسمبلی کا ممبر منتخب ہونے کے بعد کیونکہ تنخواہ وصول کرنی ہوتی ہے تو وہ بیچارے دستخط وغیرہ سیکھ لیتے ہیں. بعض ان میں ایسے بھی ہیں. اب قومی اسمبلی، اب آپ اندازہ لگائیے کہ قومی اسمبلی یعنی قومی اسمبلی ہے پورے پاکستان کی، جس کو پاکستان کی فارن پالیسی، ایجوکیشنل پالیسی اور سوشل پالیسی، اکنامک پالیسی، یہ ساری پالیسیاں طے کرنی ہوتی ہیں، جس کو کانسٹیٹیوشن کی روشنی میں قانون سازی کرنی ہوتی ہے. یہ قومی اسمبلی کا کام ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی روشنی میں قانون سازی کرنی ہے،
حکومت کے لیے مستقبل کے لیے پالیسی بنانی ہے، فارن پالیسی پر بحث کرنی ہے، ہندوستان اور عالم اسلام کے ساتھ تعلقات کو کیسے رکھنا ہے، یورپین کمیونٹی، اب جو 16 ملکوں کا یورپ ایک ملک ہو گیا، متحد ہو گیا، یونائٹڈ یورپ ہو گیا، اس کمیونٹی کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں، امریکہ کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں، یہ تمام ہے، چائنا کے ساتھ کیسے رکھنے ہیں، کمیونسٹ بلاک تو ختم ہو گیا لیکن بہرحال کمیونسٹ کنٹریز ہیں، ان میں چائنا بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب ایک جاہل جا کر قومی اسمبلی کے اندر بیٹھ جائے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ پاکستان کی حدود اربعہ کیا ہے، پاکستان کے مشرق میں کون سا ملک ہے، شمال میں کون سا ہے، جنوب میں کون سا ہے، ساؤتھ میں کون سا ہے، ایسے بھی پتہ نہیں ہے۔ ایسے لوگ قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہو گئے جو بازاروں میں صدا لگاتے تھے، بازاروں میں صدا لگائے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بے پڑھے لکھے لوگ، جاہل بالکل، جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں، جو یہ نہیں جانتے کہ پاکستان کا نقشہ کیا ہے، حدود اربعہ کیا ہے، آبادی کیا ہے، اس کے مشرق میں کون سا ملک ہے، مغرب میں کون سا ملک ہے، بحیرہ عرب کس کو کہتے ہیں، جی بحیرہ عرب کس کو کہتے ہیں، بحیرہ ہند کس کو کہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی، ان کو بس یہ پتا ہے کہ پیسے کیسے بنانے ہیں اور الاؤنس کیسے لینا ہے، پرمٹ کیسے لینے ہیں، پلازے کیسے بنانے ہیں، اور پجیرو کیسے لینی ہے، اور لینڈ کروزر میں کیسے بیٹھنا ہے، یہ ان کو پتا ہے۔ عیاش اور بد کردار لوگ قومی اسمبلی میں اس طرح سے پہنچ جاتے ہیں، تو جاہل بالکل، جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن کیا چیز ہوتی ہے، ڈفرینس یعنی کانسٹیٹیوشن میں اور قانون میں، آئین میں اور قانون میں، کانسٹیٹیوشن میں اور لا میں کیا فرق ہے یہ بھی ان کو پتہ نہیں، کہ کانسٹیٹیوشن کس کو کہتے ہیں یہ بھی پتہ نہیں، اور کانسٹیٹیوشن کی روشنی میں آئین سازی کیسے ہوتی وہ بھی پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، بس ان کو تو صرف یہ پتہ ہے کہ الاؤنس لینا ہے، بتہ لینا ہے، پیسہ لینا ہے، اور یہ لینا ہے، اور پرمٹ لینے ہیں، اور مراعات لینی ہے، پلازے بنانے ہیں، کوٹھیاں بنانی ہیں، اور پلاٹ لینے ہیں، کے ڈی او کو اور اسلام آباد میں سی ڈی او کو اور ان کو ان میں لوٹ مار کا بازار کیسے گرم کرنا ہے، اور قومی خزانے کو کس طرح سے لوٹنا ہے، یہ اس قسم کے لوگ آ گئے، اور وہی بد کردار لوگ ہیں، اسی لیے اسمبلیاں بار بار ٹوٹتی ہیں۔ اب وہی بد کردار لوگ جو ہیں پھر میدان میں آ گئے ہیں ماشاءاللہ، اور انتخابات میں عملی طور پر حصہ لینے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور وہی لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا، اس ملک کو تباہی کے کنارے پہ پہنچایا، اس ملک کی دولت کو لوٹ کر، اس کو تاراج اور طاق کر کے یورپ میں اپنے محلات اور زمینیں، میں خود امریکہ وغیرہ کیونکہ جاتا رہتا ہوں، جب گزرتا ہوں تو وہاں جو پاکستانی بھائی رہتے ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں، مولانا یہ زمین جس پہ سے ابھی جو آپ نے دیکھا، ابھی ہم یہاں سے گزرتے ہوئے گئے ہیں، ہاں بھی دیکھا ہے، یہ بہت بڑا فارم ہے، یہ پاکستانی کا ہے۔ اچھا، امریکہ میں، کیلیفورنیا میں، ورجینیا میں، نیو یارک میں، شکاگو میں، ڈلیس میں، ہیوسٹن میں، فلوریڈا میں ہزاروں ایکڑ زمینوں کے فارم پاکستانیوں کے، کارخانے ہیں، محلات ہیں، اب ان میں سب شامل ہیں، وزیر اعظم ہوں کہ وزراء ہوں، اور ان میں زیادہ تر شرابی بدکار لوگ ہیں، اور اب جو نگراں حکومت ہے، اس نگراں حکومت تک میں شرابی اور بدکار اور زانی لوگ شامل ہیں، اس نگراں حکومت میں بھی ہے۔ میں نے تو خود کہا تھا اپنی بعض تقاریر میں، پریس کانفرنسوں میں، کہ نگراں حکومت کے اندر بھی شرابی اور بدکردار لوگ ہیں، آپ ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں کہ یہ اس ملک میں بھلائی اور خیر کو پھیلائیں گے؟ نہیں کوئی توقع کر سکتے۔ اللہ کے نیک بندے اب تو اصل میں بٹ گئے لوگ باغ، زبانی بنیاد